یہ کیوں نہ جائے؟ اس لیے کہ یہ فرار والوں کی اولاد ہے، اور ہم کیوں نہ میدان میں آئے؟ اس لیے کہ کرار کی اولاد۔ سمجھو کہ کہا رہی بات اس کی کہ کون جیتا کون ہارا، تو اس کی سب سے بڑی دلیل، مجھ سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے بابا کے جب سر پہ ضرورت لگی تو جس وقت کوئی نہیں بول سکتا تھا اس وقت مولا بولے فزتو میں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا تو امام آپ کی جنگ کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ کہ کربلا میں ہی فیصلہ کر دوں گا کون جیتا کون ہارا۔ اگر یزید تخت پہ بیٹھ کے چپ ہو جائے تو سمجھنا ہار گیا، اور میں نیزے پہ چڑھ کے بولنے لگوں تو سمجھنا جیت گیا۔ جیت اور ہار کا فیصلہ نہیں، لیکن یہ بات طے ہو گئی تھی علماء کہ جہاں جہاں بھی عباس جیسا علمدار موجود رہے گا وہاں کسی نہ کسی معصوم کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ غیر معصوم کے بس میں یہ نہیں کہ وہ عباس کے جلال کو روک دے۔ عباس کے جلال کو بہت عجیب جملہ میں نے کہا ہے خدا کی قسم، اس لیے کہ علی نے جنگ صفین میں ہی طے کر دیا تھا کہ جہاں بھی عباس لڑے وہاں کسی معصوم کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن جب اس شیر کو جلال آیا اور جب حسین نے دیکھا کہ کسی صورت سے عباس تیار نہیں ہے، اور اگر حسین کہتے تو عباس رک جاتے ہیں، حسین کو خود اس بات کا احساس تھا کہ اب تک اسے کربلا کربلا کہہ کے روکا ہے، اب اسے کس منہ سے روکوں؟ لہذا حسین نے زینب کا روک دیا ہے میرے شیر کو اس وقت جلال آ گیا، اس وقت میرے شیر کو جلال آیا ہے، بھیا پھر کیا چاہتے ہو کہ عباس کے بحث کو روک لو؟ اور زینب نے فضا لگاؤ، فضا ذرا کہہ تو صحیح کہ شہزادی بلا رہی ہے۔ ادھر خیمے نشر کر رہے تھے جناب عباس، فضا نے کہا کہ عباس شہزادے تمہیں شہزادی بلا رہی ہے۔ جیسے اس لفظ کو سنا عباس نے فوراً ہی اپنے اور لشکر کے درمیان میں ایک لکیر کھینچی، اور لکیر کھینچنے کے بعد میں کہا کہ سنو میں اس وقت اپنی شہزادی کی خدمت میں جا رہا ہوں، اور جب تک میں نہ آ جاؤں، جب تک میں نہ آ جاؤں، اگر کوئی بھی اس لکیر کے پار آیا تو عباس سے برا کوئی نہ ہوگا۔ جملے تاریخ کے پڑھے خدا کی قسم، یہ کہہ کر عباس خیمہ زینب پہ گئے۔ تاریخ نے لکھا کہ جو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا، اور آپس میں یہی کہتا رہا کہ یہی وہ جوان ہے جس کے بارے میں سنا تھا، یہی حسین کا وہ جوان ہے جس کے بارے میں سنا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب میں ایک جملہ آپ سے کہوں گا کہ عباس کے لاشے کو حسین لے کر خیمے میں کیوں نہیں آئے؟ جب نہر سے ہٹائے تھے، مطلب میں اس نے بہت زبردست لکھی ہے، لکھے پر لکھے میرے اس نے میرے سے کہتے ہیں کہ جب جناب عباس کو جلال آیا ہے اور مولا نے روکنا چاہا ہے تو جناب عباس کے جملے تھے کہ یہاں سے کہیں رسول کا پیار نہ جائے گا، ہم وہ نہیں جو جان کو مارا نہ جائے گا، ارے مر کر بھی ہاتھ سے یہ کنارا نہ جائے گا، لاشا بھی اٹھ کے یہاں سے ہمارا نہ جائے گا۔ لیکن جناب عباس کو اتنا جلال تھا، اتنی کیفیت تھی، لیکن جیسے جناب زینب کی خدمت میں پہنچے تو شہزادی کی خدمت میں آ کے سر کو جھکا لیا۔ جناب زینب نے کہا بھیا کیا ہو رہا ہے؟ کہ نہیں چڑھے ہوئے ہیں، سرکشی میں تلے ہوئے ہیں۔ جناب زینب نے کہا بھیا خیمے ہٹا لو۔ تو شیر نے یہ بھی نہ پوچھا کہ بہن کیا بات کر رہی ہو، اے شہزادی کیا بات کر رہی ہو؟ ابھی تو میں لکیر کھینچ کے آیا ہوں، لیکن عباس کے دل پہ کیا گزری؟ جب عباس نے آ کے خیموں کو اٹھانا شروع کیا تو فوج نے کہا عباس اب کیا ہوا؟ ابھی تک تو تم شجاعت کی بات کر رہے تھے اور اب خیمے اٹھا رہے ہو۔ عباس برداشت کرتا رہا، حسین نے اس کمزوری کو، حسین نے اس احساس کو محسوس کیا، عباس کے قریب آئے اور سینے سے لگا کے فوج شام کی طرف عباس کو مخاطب کر کے کہا اے شامیوں تم جانتے نہیں کہ کس شیر کو للکار رہے ہو، اگر اسے اس وقت جلال آ گیا تو خدا کی قسم میدان کربلا میں سے روکنے والا نہ ہوگا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ بات، یہ راز جو ہے عباس کے لاشے میں کھلا کہ جب حسین سے عباس نے کہا مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، کیوں نہ لے جائیے گا؟ اس لیے کہ عباس سے اتنا بغض تھا شامیوں کو کہ عباس کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ رہا تھا۔ اور تاریخ نے لکھا، تاریخ نے لکھا
کہ اس شیر نے 2 وعدے کیے، اس بہادر نے 2 وعدے کیے ہیں، ان دونوں وعدوں میں سے کوئی بھی وعدہ یہ بہادر پورا نہ کر سکا، کوئی بھی وعدہ پورا نہ ہوا۔ خیموں کے ہٹ جانے کے باوجود جناب عباس نے خیمے میں جانا بند کر دیا تھا، اسی خیمے میں مولا جاتے نہیں تھے، لیکن شب عاشور کو جناب فضہ نے جناب عباس کو بلایا اور کہا کہ شہزادے ذرا خیمے میں آنا، تو عباس نے ایک ایک جملہ کہا کہ شہزادہ اما فضہ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں نے خیموں میں جانا بند کر دیا ہے؟ کہا میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ عباس کو جیسے ہی خیمے میں فضہ لائی تو تاریخ کی نگاہیں بتاتی ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ عباس نے ویسی چیخ ماری جیسے علی نے جناب زہرا کو غسل دیتے وقت ماری تھی۔ ایسا کیا دیکھا عباس نے؟ اتنا بہادر انسان چیخ مار کے رونے لگا۔ عباس نے دیکھا کہ ننھے ننھے بچے اگر اپنے پنجوں سے مٹی کوڑتے ہیں اور جو جگہ نرم دیتے ہیں اس پہ اپنا شکم کھول کے رکھ دیتے ہیں، اور ہر کوئی یہی کہتا ہے اے چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اے چچا پانی کی سبیل کی جائے۔ عباس نے اس منظر کو محسوس کیا، ایک وعدہ سکینہ کا تھا جسے عباس پورا نہ کر سکے، اور ایک وعدہ اپنی بہن سے کیا تھا، جناب رقیہ سے وعدہ کیا تھا۔ جب جناب مسلم مارے گئے تو جناب عباس نے اپنی بہن کو خبر دی کہ بہن تمہیں معلوم بھی ہے مسلم قتل ہو گئے، تو زوجہ مسلم نے چیخ مار مار کر گریہ کیا اور سر و سینہ پیٹا۔ تو عباس نے ایک جملہ کہا، بہن بہادر بھائیوں کی بہنیں بہادر بھائیوں کے سامنے گریبان چاک نہیں کرتی ہیں۔